والصلاة والسلام على حبیبہ من لا نبی بعد وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وامتہ دائما ابد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا عظیم. درود شریف پڑھیے محبت سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. لازم ہے ہر بشر کو خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. اور دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. نہ گل چمن میں رہے گا نہ گل میں بو باقی، یہ سب تجھی پہ مٹیں گے رہے گا تو باقی. اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس مولا کائنات رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. انسان بنا کر مسلمان کے گھر پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. یہ حسن، یہ جوانی، یہ صحت، یہ عافیت، یہ رزق، یہ اولاد، یہ بزنس، یہ سب نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نواز کر بھی ہم پر احسان نہیں جتایا کہ اے انسان میں نے تجھے جوانی دی ہے، اے انسان میں نے تجھے حسن دیا. نہیں، اگر احسان جتایا تو جب باری آئی آقا نامدار کی، جب باری آئی محبوب کردگار کی، جب باری آئی آمنہ کے دلار کی، جب باری آئی حضرت محمد رسول اللہ کی آمد کی، تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور تحقیق اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا ایمان والوں پر جب ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. اللہ اکبر. اور آج یہ جو محفل ہے یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. ایصال ثواب، کسی کو ثواب پہنچانا، کسی کو فائدہ پہنچانا. ظاہر ہے کہ جہاں ماتم ہو جائے اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے ہوا کل غریق المتغوث، وہ سمندر کے اندر ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. ڈوبے ہوئے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے، اور وہ انتظار میں رہتا ہے. ینتظر دعوت ابی و اخی والمسلمین، وہ انتظار کرتا ہے کب میرا بھائی میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، کب میرے بہن میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، کب میرا ابو میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا. تو فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا ثلاث. حضور نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام دنیا کے سنسار ختم ہو جاتے ہیں، تعلق دنیا کا ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے. خواہ یہاں کے بہت امیر رئیس آدمی اگر مر جائے، بلینر مر جائے، بڑا نامی گرامی بندہ بھی مر جائے، تو بھی اس کے دنیا کے سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 سلسلے باقی رہتے ہیں. فرمایا 3 چیزیں باقی رہتے ہیں، مرنے والے کو قبر تک اس کا پیچھا کرتی ہیں اور ہمیشہ اس کو اس کے سے فائدہ ہوتا رہتا ہے. پہلی کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، وہ کام، وہ نیکی جو وہ دنیا میں کر گیا، صدقہ جاریہ کر گیا. کوئی اللہ کے راہ کی مسجد بنا گیا، مسجد میں کوئی خدمت خلق کا کوئی ادارہ بنا گیا، کوئی مسافر خانہ بنا گیا، کوئی کتاب وغیرہ چھپوا گیا، کوئی جناب دین کا کام کر گیا جس سے دنیا فائدہ اٹھائے، مسلمان فائدہ اٹھائیں، اس کا ثواب جب تک وہ جاری رہے گا، سلسلہ جاری رہے گا. اور فرمایا پھر دوسرا ہے کہ جناب والا او علم ينتفع به، یا ایسا علم پیچھے چھوڑ گیا جس کا نفع لوگ حاصل کر رہے ہیں. کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی یونیورسٹی بنا گیا، کوئی ادارہ بنا گیا جس سے بچے پڑھ رہے ہیں غریب مسکین، اور اس کا سبق مل رہا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اور تیسرا ہے او ولد صالح یدعو له، یا پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا جو اپنے باپ کے لیے یا بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے. فرمایا اس کا اجر بھی اسے قبر میں ملتا رہے گا. حضور نے فرمایا بے شمار لوگ میری امت میں جب مریں گے تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے. یعنی جب مریں گے قبر میں لوگ دفن کر کے آئیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے، انہوں نے جہنم جانا ہے. لیکن فرمایا جب قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو جنتی ہو کے اٹھیں گے.
اللہ حضور سے صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ قبر میں کوئی کام تو اس نے نہیں کیا, کوئی عمل کی زندگی تو وہاں نہیں ہے, دنیا تو چلی گئی, دنیا میں نماز تھی, حج تھا, روزہ تھا, زکوٰۃ, خیرات, یہ سارے کام دنیا کے رہ گئے دنیا میں, تو وہ قبر سے اٹھتے ہوئے جنتی کیسے اٹھے گا؟ فرمایا پیچھے اس کی فیملی, پیچھے اس کے دوست احباب, اس کا حسن کردار جو ہے اس کی وجہ سے لوگ اسے اچھا کہتے رہے, بھلا کہتے رہے, اور جناب والا اس کے لیے دعائیں کرتے رہے. فرمایا اس وجہ سے اسے اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی. حضور علیہ السلام تشریف فرمائے مسجد نبوی میں, اور ایک جنازہ وہاں سے گزرتا ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, یار یہ بڑا ظالم تھا, یہ بڑا دھوکے باز تھا, بڑا فراڈیا تھا, اس نے بڑے دکھ دیے لوگوں کو. تو حضور علیہ السلام سن رہے تھے, سنتے سنتے آپ نے فرمایا واجبت, اس پر واجب ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر تھی تو وہ گزر گیا, دوسرا جنازہ آیا, اور دوسرا جنازہ جب گزرا تو لوگ کہنے لگے یار کتنا اچھا انسان تھا, کتنے لوگوں کے کام آتا تھا, اور کتنا جناب والا لوگوں کا دکھ درد جو ہے اس میں حصہ ڈالتا تھا, اور کتنا جناب والا نیکیاں کرتا تھا. اس کے جانے سے بڑا نقصان ہوا ہے کمیونٹی میں. تو حضور نے دیکھ کے فرمایا وجبت. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پہلا جنازہ گزرا, اس کے عیب بیان ہوئے, آپ نے اس پر بھی وہی لفظ کہے جو دوسرے پر کہے, دوسرے کی خوبیاں بیان ہوئی. فرمایا پہلے پہ جہنم واجب ہو گئی, دوسرے پہ جنت واجب ہو گئی, کیونکہ زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. زبان خلق کیا ہے؟ نکارہ خدا ہے. اور جب 4 بندے کہتے ہیں جنازے, کسی کے جنازے میں 40 بندے اگر جنازے میں شریک ہو جائیں تو یہ ایک خدا کے سامنے جرگہ ہوتا ہے. جب یہ جرگہ ہوتا ہے تو پھر جناب اللہ اس بندے کو بخش دیتا ہے, اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اب ہمیں اور آپ کے دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس دنیا کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں کب موت آئے گی. ہمارے ساتھی مر رہے ہیں, میرے ساتھ والے, میری عمر کے ساتھی جتنے بھی تھے, تقریباً میری ابھی 68 سال ہونے والی عمر. یہاں میں 2013 سے لے کر 17 تک آپ کی اس مسجد میں آل حسین میں خطیب امام رہا ہوں. اب میرے ساتھ والے تقریباً اکثر علماء بیچارے فوت ہو گئے, کئی چلے گئے, بڑے بڑے مفتی چلے گئے ہیں, بڑے مر گئے. تو اب اگر اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے تو سمجھ لو کہ یقیناً اللہ کی نظر عنایت ہے, اس کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو آزمانا چاہتا ہے. قرآن کے 29واں سپارہ سورۃ الملک, جب بندہ مر رہا ہوتا ہے حکم یہ ہے کہ اس کی سانس جب نہیں نکل رہی, روح نہیں نکل رہا, اور وہ تڑف رہا ہے, یہ سورت کھڑے ہو کے پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ سورت پوری پڑھو اور سورت تغابن پڑھو تو اس کا روح نکل جائے گا, آسانی ہو جائے گی. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہیاں ہیں, سب کچھ اس کا ہے. اب سورت ایسی ہے کہ ساری بادشاہیاں خدا کی ہیں, سب کچھ خدا کا ہے. یہ سورج چڑھنا ہم نے بچپن سے دیکھا, اسی طرح چڑھتا ہے, اسی طرح غروب ہوتا ہے. یہ گرمی سردی کا موسم اسی طرح آتا ہے, یہ ہوائیں اسی طرح چلتی ہیں. یہ نظام, یہ سارا نظام اسی طریقے سے ہے, یہ نہیں بدلا. اگر بدلا ہے تو انسان بدل گیا ہے, اگر بدلا ہے تو انسان کی کرتوت بدل گئے ہیں, اگر بدلا ہے تو انسان کا کردار بدل گیا ہے. تو جناب دنیا تو اسی نظام سے چل رہی ہے. رب نے فرمایا میں نے یہ دنیا پتہ ہے کیوں بنائی ہے, بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز میں قادر ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت پیدا کی ہے پہلے, پھر زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزماؤں. ایکم احسن عملا, تم میں سے کون بندہ سیدھے کام کرتا ہے, کون بندہ نیکی کی راہ پہ ہے, کون بندہ دوسرے کے کام آتا ہے. اللہ اکبر, کیا عظمت والی بات اللہ نے فرمائی. اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں نے بنائی اس لیے. اور عجیب بات ہے کہ حیات جو ہے یہ ایکشن ہے اور موت ری ایکشن ہے. کسی کی پکڑ کے لیے موت ہوتی ہے. موت تبھی آتی ہے جب حیات ہو, آگ تبھی لگتی ہے جب ایندھن ہو. پنجابی نے کہنے بالن ہوئے تو آگ لگ دیے. اور جنا یا اللہ عجیب نظام ہے, تحفہ تماشا ہے. تو نے موت کو پہلے پیدا کیا تو حیات ہی نہیں تھی, تو یہ موت کو تو نے پہلے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا یہ ری ایکشن کو میں نے پہلے پیدا کیا کیونکہ موت ہر آدمی کے پیچھے چل رہی ہے. موت ہر آدمی کو پر نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ یہ بندہ اچھے کام کرتا ہے یا برے کرتا ہے. جب بندہ حد سے ٹپ جاتا ہے,
جب بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے. ہم نے بے شمار لوگ دیکھے جب فرعون اپنی صحیح جوبن پہ تھا اور فرعون نے کہہ دیا کہ میں ہوں, تو اس وقت ایسی اس کو موت آئی کہ جناب والا سب کے لیے عبرت بن گئی. اور بندہ جب اپنے نیک اعمال اور نیک کرتوت نہیں کرتا تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایکشن ری ایکشن آ جاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے. موت اللہ نے صرف اسی لیے. اور دیکھیں زندگی ہے 3 چیزوں کا نام, کل گزرا ہوا, یسٹرڈے ٹوڈے ٹمورو, یہ 3 چیزیں ہیں, ماضی حال مستقبل, یہ 3 چیزوں کا نام. ویسے شاعر تو کہتا ہے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. شاعر نے تو یہ تخیل پیش کیا ہے, لیکن حقیقت میں زندگی 3 چیزوں کا انعام ہے, کل, آج اور آنے والا کل. کل تو ہم نے گزر گیا, جو ہونا تھا ہو گیا. آج فرمایا اور بزرگان دین نے کہ آج جو وقت ملا اور رب کو یاد کر لیں, وقت بے رحم ہے کل میرا نہ تیرا ہوگا. کل کسی نے نہیں دیکھا, کل آئے گی یا نہیں آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی زندگی 3 زمانوں پہ مشتمل ہے تو رب نے صرف قبر میں 3 ہی سوال رکھے ہیں. 3 سوالوں سے زیادہ سوال نہیں ہے. 20 سال کا نوجوان جاتا ہے اس سے بھی 3 سوال, 80 سال کا بڈھا جاتا ہے اس سے بھی 3 سوال, 120 سال کا آدمی جائے مرے گا اس سے بھی 3 سوال. صرف 3 ہی سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا, تیسرا سوال ہوگا ماذا تقول فی حق ھذا الرجل, اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب 3 سوال. اب بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ ہمیں کافی ہے, جی اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے, بس ختم. اللہ نے فرمایا میں تمہیں کافی نہیں ہوں, کافی میں تب ہوں گا کہ جب تم میرے احکام پہ عمل کرو گے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہیں. فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس پہ واجب ہے میرے رسول کی بھی اطاعت کرے, اسے واجب ہے میرے احکام کو بھی مانے, میرے طریقوں کو بھی مانے. اب فرشتوں نے جب کہا, بندے سے پوچھا کہ تیرا رب کون تھا, وہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ کو سب مانتے ہیں, انگریز بھی کہتے ہیں اللہ کے بارے میں, انگریز بھی کہتے ہیں کہ گاڈ از ون, وی بلیو ان گاڈ. اور اس کے بارے میں بڑی مشہور ہے کہ یہ اللہ اکبر, کہ یہ جو ہے قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ پہلے جو تھے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں وہ لوگ تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے ہوئے تھے. لیکن فرق اتنا ہوا کہ پیارے آقا جب خاتم النبیین آئے تو ان پہ واجب ہو گیا کہ وہ نبی آخر الزمان پہ ایمان لائیں اور قرآن پہ ایمان لائیں. پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں, پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں. اب ایک بندے سے جب سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے, تو وہ آگے سے جب کہتا ہے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, یہ اس وقت ایمان جواب دے گا. آپ اگر دنیا میں بشک یاد کرتے رہیں کہ پہلے سوال کا جواب میں یاد کروں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ, دوسرے سوال کا یاد دین الاسلام دین الاسلام کرتے رہیں, لیکن اس وقت جب مرنے کے بعد انسان کے سارا سسٹم ہی بند ہو جاتا ہے, وہاں ایمان جواب دیتا ہے. جب بندے نے کہہ دیا رب میرا اللہ ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی ہوتا تو فرشتے کہتے ٹھیک ہے تو سو جا, آرام کر, تو نے اللہ کو ایک مانا, شرک نہیں کیا. جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی خدا ہی خدا ہے, خدا کے بغیر اور کچھ نہیں ہے, اور جناب والا تو خدا کا جی جو نظام سارا ہے سارے خدا کے سامنے جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ سارا طریقہ اور رویہ لوگ اپنے ذہنی علوم سے لوگوں کو بتاتے ہیں. اگر یہ کہنا کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے تو سو جا, آرام کر, اب تو نے اللہ کو مان لیا, بس یہی کافی تھا. نہیں, فرشتے کہے کہ نہیں, اب یہ سوال جو تھا یہ اختیاری سوال تھا, اب اس کے بعد اضطراری سوال ہے. جب بچے اسکول پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اختیار کے لکھو لکھو نہ لکھو نہ لکھو, لیکن ایک سوال اس میں ایسا ہوتا ہے جو اضطراری ہوتا ہے, اس سوال کا جواب نہیں دو گے تم فیل ہو جاؤ گے. اس کے بعد دوسرا ما دین کا, تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دینی الاسلام, میں اللہ کو بھی ایک مانتا ہوں, دین میرا اسلام تھا, اسلام کو مانتا ہوں, قرآن کو مانتا ہوں, اللہ اور قرآن کافی ہے. لیکن فرشتہ کہے گا نہیں ابھی جان نہیں چھوٹے گی, ابھی تیسرا سوال بنیادی اور اضطراری سوال ہے, اس سوال کا جواب تم دو گے تو تم آگے تب چلو گے. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت مذہب حقہ ہم کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نبی کی محبت, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کیونکہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی.
میرا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ فرشتے تیسرا سوال کریں گے کہ بھائی اب یہ تیسرا سوال جو ہے نا یہ تیرا بڑا ضروری سوال ہے، اس کا جواب ضروری ہے، اور یہ سوال کی نوعیت بدل گئی ہے۔ پہلی نوعیت یہ تھی کہ تیرا رب کون ہے، دوسری نوعیت تھی تیرا دین کیا ہے، کیا تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ پوچھا جائے کہ تیرا نبی کون تھا، یہ نہیں۔ اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، سامنے رسول اللہ کا ود دعا کا چہرہ ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوں گی، مازا کی آنکھیں ہوں گی، تاہا کی کالی کملی ہوگی، وہ نور سراجم منیر پیغمبر سامنے ہوگا۔ پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس کے بارے میں تیرا یقین کیا تھا۔ جب محبت والے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب قبر میں رسول اللہ آئیں گے، مرتے وقت وصیت کی میرے بیٹو میری قبر اتنی لمبی کھودنا ڈونگی تاکہ میں کھڑا ہو جاؤں قبر میں۔ پوچھا جی آپ کیوں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو جب جناب قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے جب اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مر کے دنیا چھوڑ کے اسی کے لیے آیا ہوں۔ اور نبی کریم ایسے شخص کو اپنے دامن سے لگا لیں گے، حضور فرمائیں گے یہ میرا ہے، اور فرشتے کہیں گے آپ تو دلہن کی طرح سو جا، تجھے کوئی تکلیف چیز نہیں دے گی، تو دلہن کی طرح آرام کر۔ بے شمار قبریں ایسی اکھیڑی گئی ہیں، نیٹ کا دور ہے، انہوں نے قبریں اکھیڑی ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ بندہ اسی طرح سویا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کا کفن بھی صحیح ہے، چہرہ بھی صحیح ہے۔ کتنے سال، 10 سال پرانی قبریں، 20 سال، 30 سال۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہمیں دنیا میں نیک کام کرنے چاہیے، دوسرے کی بھلائی کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں ایک گارنٹی دی ہے، فرمایا واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ختم کر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب بندہ بندے کی مدد کرتا ہے۔ اچھا اس طرف یہ ہے، دوسری ساتھ اخلاق کے ساتھ بولو، طریقے کے ساتھ بولو، اپنی کھڑپانچی نہ دکھاؤ، اپنا غرور نہ دکھاؤ، اپنا تکبر نہ دکھاؤ، اللہ نے جو حق رکھ دیا ہے اس حق پہ چلو۔ اگر آپ حقیقت کو نہیں جانتے، میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، اس میں عجیب واقعہ ہے کہ ایک انگریز تھا، یہاں کی جماعت گئی، اسے اسلام پھیلانے کے لیے جماعت گئی، ایک انگریز بیچارہ، لوگ وہاں مسلمان ہوتے ہیں بے شمار انگریز، میں بھی ماشاءاللہ 30 سال ساؤتھ افریقہ میں رہا ہوں، تقریباً 5-6 سال انگلینڈ میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ انگریز مسلمان ہوتے ہیں، شوق ہے انہیں آج کل، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ ایک انگریز ہو گیا مسلمان، اس نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اس ساتھ جماعت پوری تھی، قرآن پڑھاتی تھی اس کو، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس نے جب یہ واقعہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب بلقیس کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہو گیا تو بلقیس کو انہوں نے لکھا کہ تو اگر تو ہمارا غیظ و غضب سے بچنا چاہتی ہے تو جہاں مسلمان ہو کے حاضر ہو جا۔ بلقیس وہاں چل پڑی۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے بیٹھے والے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا بلقیس کا عرش اٹھا کے لیا، تخت تھا، وہ سونا چاندی جڑے ہوئے تھے اس میں، اور بڑا مہنگا تخت ہوتا ہے، معمولی تخت نہیں ہوتا، اور اٹھا کے لا، ایک جن اٹھا، ہیوی ہیکل، اس نے کہا جی کہ اے سلیمان علیہ السلام میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہتا ہے جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں، یعنی 2-4-5 گھنٹے، اس وقت تک میں اتنی دیر لگاؤں گا، 4-5 گھنٹوں میں وہ تخت لوں گا۔ فرمایا نہیں، وہ تو یہاں قریب آ چکی ہے، مجھے تخت چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ پھر ایک بندہ اٹھا، اللہ کا ولی، جس کے اندر علم کی پاور تھی، طاقت تھی، وہ اٹھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت تیری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے یہاں لے آؤں گا۔ اور باقی وہ حضرت سلیمان نے جب آنکھ جھپکی، تخت سامنے تھا، تخت کو معمولی نہیں تھا، بہت بڑا ایک تخت تھا جس میں بیٹھتی تھی وہ، اور بہت بڑا جہاں اسٹیج لگتا تھا، وہ بہت بڑے لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، یہ کوئی معمولی وہ تھی اس زمانے کے بادشاہ۔ یہ انگریز جو تھا، اس نے جب یہ پڑھا تو ان سے کہنے لگا کہ آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ ود دس آیا آف ہولی قرآن، میں بہت کنفیوز ہو چکا ہوں، مجھے بتاؤ کہ ہاؤ کین پرسن برنگ اے اسٹیج ان دا سیکنڈ سے بھی کم میں کس طرح یہ اسٹیج بندہ لے کے آ سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ روحانی تو ہے نہیں، یہ تبلیغ کرنے والے، دعوتیں کرنے والے صرف تقریریں کرتے ہیں، اندر روحانیت تو ہوتی ہے جس کے پیچھے ولی کا ہاتھ ہو۔
اللہ والا جو اس کے پیچھے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ سارے ولی ہمارے ہیں، داتا گنج بخش ہمارے ہیں، یہ جناب والا پیر میر علی شاہ صاحب یہ سارے سنی ہوئے ہیں، ہمارے عقیدے کے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں بری امام سرکار، یہ سارے سنی اور عقیدہ جس پہ آپ صحیح عقیدے پہ اس کے لوگ ہیں، تو وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سالوں سال گزر گئے، ایک دفعہ لاہور میں وہ جب آئے، لاہور کی طرف آئے اور وہ بھی ساتھ آ گیا سیر کرنے پاکستان کی، اور یہاں قریب سے جب یہ گزرے تو لاہور میں عرس جاری تھا داتا صاحب کا۔ اس نے کہا کہ what happened here, too much noise and what the people doing؟ اس نے کہا یہ چھوڑے شرک، مشرک پیپل، مشرک کریں، شرک کرنے پہ سارے یہ سارے داتا گنج بخش کے دربار میں یہ کرتے ہیں، سب شرک ہے۔ اس نے کہا نو لیٹ می سی اینڈ چیک واٹ ہیپن ہے، مجھے دیکھنے تو دو، انگریز تو بڑا ضدی ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے دیکھنے دو یہاں ہے کیا، تاکہ مجھے پتہ چلے، میرے دل و دماغ میں کئی سوالات ہیں اسلام کے بارے میں جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا، کوشچن کے جواب نہیں ملے، میرا دل مطمئن نہیں ہوا مسلمان ہو کر۔ تو اس کو لے آئے، جو اوپر آیا داتا دربار میں، اس نے دعا کی، کھڑے ہوئے، وہاں پر ایک فقیر مل گیا اللہ والا۔ فقیر جب ملا تو اس نے پکڑے تو دیکھا یہ انگریز ہے، اسے کہا کہ آئیے سائڈ میں آئیے، ان کو لے کر گیا، بٹھایا وہاں۔ میں بھی وہاں ایک دفعہ حاضر ہوا تھا، مجھے یاد ہے، اور بڑا فیضان ملتا ہے وہاں جانے سے۔ اس دن میں نے درود شریف صبح نہیں پڑھا تھا جو وظیفہ میں پڑھتا ہوتا ہوں، درود پاک کا، کوئی میں بزی تھا، مصروف تھا، ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا، وہاں لاہور میں آ کے میں اترا تھا، وہاں ایک دوست تھا، اس نے کہا میرے پاس پہلے آنا، پھر میں داتا دربار چلا گیا دعا کے لیے۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا، مجھے ایسے ہاتھ لے کے آنے لگا درود شریف اپنا جاری رکھی، درود شریف۔ میں تو حیران رہ گیا، میرا جسم کے بال کھڑے ہو گئے، یعنی یہ ولی چھپے ہوتے ہیں نا۔ اور اس نے سائڈ میں ان کو کر لیا، سائڈ میں کرنے کے بعد اس سے کہا کہ مسٹر واٹ یو لائک، ٹھنڈا گرم چائے کھانا، کیا کھانا ہے؟ وہ انگریز لوگ یہ کافی پینے کے بڑے ان کے شائقین ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا آئی نیڈ کافی مجھے پینی ہے۔ تو اس نے ایسے ہاتھ کیا بزرگ نے، تو ایک پیالہ آ گیا جس میں کافی تھی، کافی اس کے ہاتھ میں رکھ دی، جو ہی اس نے دیکھا پیالہ یہ گر گیا، یہ گر کے بے ہوش ہو گیا، پیالہ کو سائڈ میں رکھا، اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگے، منہ پر پانی ڈالنے لگے، اٹھایا بٹھایا، وہ سارے جتنے بھی تبلیغی تھے اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، اٹھایا بٹھایا، کہنے لگا کیا ہو گیا یار، اس نے تو نے مانگی ہے کافی تو اس نے دی ہے، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا آئی ایم سرپرائز، میں تو شاکڈ ہو گیا، اور میں تو جناب والا بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہو یہ مگا کون سا ہے؟ یہ مگا، یہ وہ مگا ہے جو انگلینڈ میں میرے گھر میں ہے، جس کے اندر میں صبح اٹھ کے کافی پیتا ہوں، یہ وہ مگا ہے۔ آج میں سمجھ گیا کہ تخت بلقیس کس طرح آیا۔ یہ اللہ والوں کی طاقت ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں، ولی رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، اے لوح محفوظ والی تحریر بدل دیں دے، پاک نظر جس تے کر لین جنوں اپنا، اس بندے دی پھر مٹی تے خمیر بدل دیں دے۔ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے دوستو یاد رکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، اپنے اعمال درست کرو، اخلاق درست کرو، دوسرے کے کام آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، اور جناب قدر کرو دوسرے کی۔ جو بندہ دوسرے کی قدر نہیں کرتا اس کی قدر رب نہیں کرتا۔ رب نے فرما دیا ہے میں یرید اللہ بخیر، جو بندہ میرے نزدیک مقبول ہونا چاہتا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے نماز بھی دیکھی، روزہ بھی، حج زکوٰۃ، یہ سارے شعبے میں نے دیکھے عبادت کے، کسی شعبے میں رب کا اتنا قرب مجھے نظر نہیں آیا جتنا قرب مجھے غریب کو کھانا کھلانے میں نظر آیا ہے، جتنا قرب مجھے مسکین کو کھانا کھلانے میں نظر آیا ہے، جتنا قرب مجھے دین کی خدمت میں نظر آیا ہے۔ دوسرے کی بھلائی کرو۔ اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا، اللہ اسے کامیاب فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو اہتمام انہوں نے کیا ہے اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ 15 قرآن پاک ختم کیے گئے ہیں، ماشاءاللہ کلمہ شریف 2 لاکھ ٹائم کلمہ شریف پڑھا گیا ہے، 5 سورۃ الملک پڑھی گئی ہے، 134 سورہ یاسین ہے، اور 2600 بار استغفار کیا گیا ہے، 26,000 بار، اور جناب والا 1 لاکھ بار درود شریف پڑھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کل شریف ہے، آیت الکرسی ہے، آیت الکریمہ ہے، یہ تمام چیزیں پڑھی گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ قل والا پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو یہ باقاعدہ حدیث پاک صحیح حدیث میں سب مانتے ہیں۔ تمام حضرات 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص کل والا پڑھیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد
آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے زمین و آسمان کے خالق، اے جن و بشر کے رازق، اے خشک و تر و بحر و بر کے مالک، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں جس محبت عقیدت کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ تیرا ذکر ہوا، یا رب العالمین تیرے محبوب علیہ السلام پر ہدیہ اسلام محبت پیش ہوا، یا رب العالمین یہ ختم قرآن اور یہ تمام وظائف ہوئے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما، اس پر اجر عظیم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین کی روح پاک اس کا ثواب پیش فرما. پیارے آقا کے والدین کریمین آبا و اجداد و امہات کی روح کو ثواب پیش فرما. حضور علیہ السلام کے صدقے میں جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، اولیاء کاملین، علماء عاملین کی روح کو ثواب پیش فرما. یا رب العالمین حضور کے صدقے میں، حضور کی امت میں خلفائے راشدین المہدیین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت اطہار، پنج تن پاک، امہات المومنین کی روح کو ثواب پیش فرما. شہداء بدر، احد، حنین، خندق، خیبر و کربلا کی روح کو ثواب پیش فرما. جبی شہداء اسلام کی روح کو ثواب پیش فرما. سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ کے پیران عظام کی روح کو ثواب پیش فرما. فقہ حنفی، شافعی، حنبلی، المال کی فقہاء اعظام کی روح کو ثواب پیش فرما. بالخصوص خطب ربانی، شہباز لامکانی، پیران پیر، پیر دستگیر، پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کی روح پر ثواب پیش فرما. تمام اولیاء کاملین کے وسیلہ سے اس کا اجر و ثواب جس محترمہ کے لیے یہ قرآن شریف پڑھایا گیا ہے ان کی روح کو ثواب پیش فرما. یا اللہ ان پر قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو ریاض الجنت بنا. یا اللہ تعالیٰ پیارے آقا کی زیارت و شفاعت انہیں نصیب فرما. یا اللہ ان کی فیملی کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. پیچھے جتنے رہ گئے ہیں ان سب کو لمبی زندگیاں، ایمانی زندگیاں عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کی عظمت کا صدقہ، اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ فلسطین و کشمیر کو فتح عظیم عطا فرما. تمام دنیا کے ممالک کو مل کر ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کے حالات بہتر فرما، اس میں رہنے والوں کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں اسلام نافذ فرما، شریعت کا قانون نافذ فرما. اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل فرما. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کی کمیوں کو پورا فرما. اس محفل میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جتنی خواتین قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادیں پورے فرما. سب کو امن و عافیت والی زندگی عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار میں برکتیں عطا فرما. اور یا رب العالمین اپنے فضل سے یا اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. مسلمانوں کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما، امتحانات میں کامیابی عطا فرما. ہر آنے والی ناگہانی آفت سے بچا، اپنے عذاب و عتاب سے بچا. یا اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی، تیرا حبیب راضی ہو. یا الہی میرے جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے، تیرے دین پہ، تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری کہ موت کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسلام کے نام پر دنیا میں شہید ہوئے تمام کی مغفرت فرما. ہم سب حاضرین کے والدین کریمین آبا اجداد و امہات جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ واغفر للمؤمنین والمؤمنات. آئی صاحب کو لمبی زندگی عطا فرما، ان کے بچوں پر ان کا سایہ تعزیز قائم و دائم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ سیدنا حبیبنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.